آپ کی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں بتائی. حضرت علی کی نمازوں کا حال یہ تھا کہ میدان جنگ میں جب کوئی تیر لگتا، لوگ نکالنے کی کوشش کرتے تو نکال نہ پاتے. فرمایا گیا درد اتنا ہوتا کہ حضرت علی برداشت نہ کر پاتے، لوگوں کو مجبوراً چھوڑ دینا پڑتا، لیکن لوگ انتظار میں رہتے تھے. یہی حضرت علی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ اکبر کہہ کے جیسے ہی ہاتھ باندھتے تھے، لوگ آگے بڑھ کر ان کے جسم میں پیوست تیر کو کھینچ لیتے تھے. فرمایا گیا حالت نماز میں آپ کے جسم کے تیر کو نکال لیا جاتا تھا اور حضرت علی کو خبر بھی نہ ہوتی تھی. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ذرا سوچو، جب باپ اس طرح سے نماز پڑھنے والا ہو، حالت نماز میں جس کے جسم سے جنگ کے تیر کو نکالا جاتا ہو، جب باپ کی نمازوں کے خشوع اور خضوع کا یہ عالم ہو، تو یقیناً باپ ایسے ہوتے ہیں تبھی ان کے بیٹے حالت سجدہ میں سر کٹانے والے ہوتے ہیں. آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ نہ باپ کو نماز کی پرواہ ہے اور نہ بیٹے کو نماز کی فکر ہے. باپ بھی نماز کے وقت پیر پھیلائے سو رہا ہے اور بیٹا بھی نماز کے وقت آوارہ گردیاں کر رہا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ ذکر شہدائے کربلا کی محفل میں آتے ہو، یزید کو برا بھلا کہتے ہو. میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا، اگر واقعی یزید کے لیے آپ کے دل میں نفرت ہے تو یہ کیسا عدل و انصاف ہے؟ آپ نفرت کرتے ہو یزید سے، 10 دن تک یزید پر لعنت ملامت کرتے ہو اور باقی 11 مہینے 20 دن یزید کے نقش قدم پر چلتے ہو، یزید کے طریقے پر چلتے ہو. ارے یزید سے نفرت یہ کیسی ہے کہ یزید سے نفرت بھی کرو اور یزیدیت کے راستے پر چلو. اگر یزید سے نفرت ہے، اپنے دل میں یزیدیت کے لیے نفرت پیدا کرے اور جو جو چیزیں یزید کے اندر پائی جاتی تھی اپنی زندگیوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان تمام برائیوں کو نکالو. حسین سے پیار ہے، حسینیت کو اپنا لو. یزید سے نفرت ہے، یزیدیت کا گلا گھونٹ دو. یہ نہیں کہ 10 دن تک تو حسین حسین کرو اور یزید پر لعنت ملامت کرو اور 10 دن گزر جانے کے بعد آپ گانے سنو، آپ فلمیں دیکھو، آپ جھوٹ بولو، آپ نگاہوں کی آوارہ گردی کرو، آپ گالی گلوچ کرو، آپ ماں باپ کی بے حرمتی کرو، آپ نمازیں قضا کرو. یہ کیسی حسین سے محبت ہے؟ کل یزید کے محل میں ناچ گانا ہو رہا تھا، امام حسین نے گوارا نہ کیا، یہی وجہ کہ اس کے مقابلے میں آ گئے تھے. اے حسینیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک یزید کے محل میں ناچ گانا ہو، حسین گوارا نہیں کرتے ہیں. آج ہم حسینی کہلاتے ہیں، کھچڑا بھی کھا رہے ہیں، شربت بھی پی رہے ہیں، سبیل بھی لگا رہے ہیں، محفل بھی سجا رہے ہیں، نیاز بھی تقسیم ہو رہی ہے، نعرے بھی لگ رہے ہیں، تازیہ بھی گھمایا جا رہا ہے، میلہ بھی لگایا جا رہا ہے، ڈول گاجا باجا بھی بجایا جا رہا ہے، نوحہ مرثیہ ماتم بھی ہو رہا ہے، لیکن نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. کل یزید کے محل میں ناچ گانا ہوتا تھا، آج حسینیوں تمہارے گھر سے ناچ گانے کی آواز آتی ہے. کل تک ایک محل میں ناچ گانا ہو رہا تھا، آج مسلمان کا گھر گھر سنیما گھر بنا ہوا ہے. آپ بجے گزر کر دیکھ لیں مسلم آبادی سے، آپ رات کے 3 بجے نکل کر دیکھ لیں مسلمانوں کی آبادی سے، کسی گھر سے ڈھول کی آواز آئے گی، کسی گھر سے گھنگرو کی آواز آئے گی، کسی گھر سے ہارمونیم کی آواز آئے گی، کسی گھر سے طبلے کی آواز آئے گی. اور صرف اتنا نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ ٹی وی سیریل کے نام پر ایک مسلمان کے گھر سے گیتا پاٹ کی آواز آتی ہے، گھنٹوں کی آواز آتی ہے، شنکھ کی آواز آتی ہے، شلوک کی آواز آتی ہے. میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، امام حسین جس چیز کو ختم کرنے نکلے تھے، آج اگر 1000 سال کے بعد بھی ہم اس چیز پر عمل کر رہے ہیں تو یزید جیتا ہے کہ حسین جیتے ہیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو. آج جب ہمارے گھروں سے ناچ گانے کی آواز آتی ہے، یقیناً یزید کو خوشی ہوتی ہوگی، امام حسین کو تکلیف ہوتی ہوگی. اگر حسین سے پیار ہے تو صرف یزید سے نام نہاد نفرت نہ کرو، یزید سے نفرت کرو. یزید کی زندگی میں جتنی برائیاں تھی، اپنی زندگی سے وہ ساری برائیاں نکال پھینکو. یزید بے نمازی کا نام ہے اور حسین نماز پنجگانہ کے پابند کا نام ہے. فجر کی اذان ہوتی تو یزید اپنے کمرے محل میں پیر پسارے سوتا تھا اور امام حسین اللہ کے سجدوں کے لیے اللہ کے گھر سے نکل کر مسجد میں آیا کرتے تھے. میں پوچھتا ہوں کیسے حسینی ہیں؟ صرف کھچڑے شربت والے، صرف نعرے لگانے نظر و نیاز والے، صرف محفلیں سجانے والے؟ حسین سے پیار ہے تو حسینی بن جاؤ، حسینیت سے محبت کرو.
یزید سے نفرت ہے تو یزیدیت سے نفرت کرو، ہر برائی کو نکالو جن برائیوں میں یزید پلید مبتلا تھا۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے